من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق، وماذا عمل فيما علم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، عزیز طلباء اور آنے والے معزز مہمانان گرامی، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جن لوگوں کو علم کے حصول کے لیے منتخب کیا ہے، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام اور اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے۔ انسان جب علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو رب العالمین اس کے راستے کو اللہ جنت کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ جس انسان کو رب العالمین توفیق دے دیں کہ اللہ رب العزت کے گھر میں اس نیت اور اس ارادے سے آتا ہے کہ میں اللہ کا دین سیکھنے جا رہا ہوں، کچھ نہ کچھ سیکھ کے پلٹوں گا، اس کی یہ نیت اور ارادہ ہی رب العالمین کو بڑا پسند آتا ہے۔ رب العالمین کے نورانی ملائکہ ایسے لوگوں کو اپنے گھیرے میں لیتے ہیں، بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ جس انسان کو رب العالمین یہ توفیق دے دے کہ وہ لوگوں کو خیر کی بات سکھانے والا بن جائے، رب العالمین اپنی تمام مخلوقات 14 کے 14 طبق ایسے انسان کے لیے رب العالمین بخشش اور رحمت کی دعائیں کرنے پہ لگا دیتے ہیں۔ علم سیکھنا، علم سکھانا، دین کی دعوت اور دین کے لیے نکلنا، بے شک یہ سارے کام بڑے عظیم ہیں، لیکن یاد رکھیں ان تمام چیزوں کی اصل روح، وہ جو کچھ پڑھیں، جو کچھ سیکھیں، جو کچھ سمجھیں اور جو کچھ سکھائیں، اگر اس پہ انسان کا عمل نہیں ہے تو یہی چیز انسان کے لیے وبال جان ہے۔ پیارے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جگہ جگہ پہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ فرمایا تمام انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں سوائے ان ایمان والوں کے جن کو اللہ رب العزت نے عمل صالح کی توفیق سے نوازا۔ وہ ایمان والے جو ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرتے ہیں، رب العالمین نے ان کے لیے جنت کے باغات تیار کیے ہیں۔ انسان دنیا کی زندگی
اگر بے عملی اور بد عملی میں گزارے گا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا، اس لیے کہ دنیا میں رہنے کے لیے اور ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا، جتنا مرضی انسان جی لے آ کر ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے۔ اگر انسان نے عمل نہ کیے اور ایسی زندگی جو اللہ رب العزت کو پسند آ جائے ایسی زندگی نہ گزاری، موت کا وقت ہوگا اور ادھر اس کی چیخیں اور اس کی آرزویں اور تمنائیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ جب اللہ کے فرشتے ان کی روحوں کو قبض کرتے ہیں، اللہ کے پاس جانے کا وقت آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، تو یہ اس وقت پھر آرزویں اور تمنائیں کرتے ہیں، قال رب ارجعون، اے اللہ اب کچھ لمحے کے لیے، کچھ وقت کے لیے اے اللہ ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، یا اللہ پہلے تو بھولا رہا، بھٹکا رہا، دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا تھا، آج آنکھیں کھلی ہیں کہ حقیقت تو دنیا کی یہ تھی، یا اللہ اب کچھ مہلت دے دے تاکہ میں کوئی ایک اچھا عمل کر لوں، لعلی اعمل صالحا، تاکہ نیک عمل کر سکوں۔ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ہی فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ نے جو وقت لکھ دیا ہے، دنیا کائنات کی ساری دولتیں لٹا لو، ایک سانس بھی اپنی بڑھا نہیں سکتے، ایک لمحہ بھی موت میں تاخیر کروا نہیں سکتے، اس لیے اس وقت کی پھر یہ حسرتیں اور آرزویں کہ یا اللہ اب کچھ مہلت دے دے تاکہ میں عمل کر لوں، اس وقت اس حسرت کا اور اس آرزو اور تمنا کا کچھ فائدہ نہیں۔ موت آ گئی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جب انسان کی میت کو لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں، میت کے ساتھ تین چیزیں جا رہی ہوتی ہیں، اہلہ و مالہ و عملہ، فرمایا دو چیزیں انسان پوری زندگی اپنی اولاد کی خاطر، بیوی بچوں کی خاطر، والدین کی خاطر، رشتہ داروں کی خاطر، دنیا والوں کی خاطر پتہ نہیں جو کچھ مرضی کرتا رہا، لیکن آج وہ لمحہ ہے کہ محبت کرنے والی اولاد، جان نچھاور کرنے والے ماں باپ، یہ اہل و عیال قبر میں تمہارے ساتھی نہیں بنیں گے، یہ واپس پلٹیں گے۔ اور انسان کا وہ مال جس مال کو اس نے یہ پرواہ کیے بغیر کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، یہ سود کا ہے، رشوت کا ہے، چوری کا ہے، ناجائز لوگوں کے مالوں کے اوپر قبضوں کے ساتھ اور لوگوں کے حقوق دبانے کے ساتھ کس طرح میں نے یہ مال اکٹھا کیا، قبر میں انسان کے ساتھ یہ مال بھی نہیں جائے گا، یہ مال انسان کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ کفن کی جیب نہیں ہوتی، خالی ہاتھ قبر کے اندر دفنا دیا گیا، وہاں قبر کے اندر بھی اگر انسان کا ساتھی بنے گا تو یہی عمل صالح ہوگا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان قبر کے اندر ہے اور ایک حسین اور خوبصورت نوجوان، خوبصورت چہرے والا اسے دیکھ کے جب پوچھے گا کہ تو کون ہے، جواب ملے گا انا عملک الصالح، میں دنیا میں کیا ہوا تیرا وہی نیک عمل ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، کل رب کی عدالت میں پیشی ہونی ہے، جب انسان قبروں سے اٹھیں گے، دنیا کی عدالتوں میں انسان کی پیشی ہوتی ہے لیکن بڑے آنسرے ہوتے ہیں، سہارا ہوتا ہے کہ رشوت کا امکان بھی ہے، گواہ بھی موجود ہے، پیسے دے کے وکیلوں کی وکالت اور رشوت کا امکان اور سب کچھ، اور کوئی حمایتی نہ ہو تو ماں باپ اور انسان کے عزیز و اقارب وہ جھوٹ پہ بھی ساتھ دینے کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہاں ایک عدالت رب العالمین کے سامنے حاضری اور پیشی کی، جہاں اللہ رب العزت انسان سے اور بہت سارے سوالات کریں گے، وہاں ایک سوال یہ بھی ہوگا ماذا عمل فیما علم، اللہ کی طرف سے یہ سوال نہیں ہوگا، باوجود اس کے کہ علم کا حصول یہ ضروری ہے، فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور اتنا علم کہ انسان حلال حرام کی تمیز کر سکے، اپنے عقیدے کو درست کر سکے اور ایک اچھے مسلمان کی زندگی گزار سکے، اتنا علم کا حصول تو فرض ہے،
لیکن رب العالمین کی طرف سے جو سوال ہونا ہے ماذا عمل فیما علم، جتنا سیکھا تھا، جتنا پڑھا تھا، جتنا سنا تھا، جتنا سمجھا تھا، جتنے پروگراموں میں شرکت کر کے، جتنی احادیث کی کتب پڑھ کے، جتنی تحریریں لکھ کے، جتنے وعظ کر کے، ماذا عمل فیما علم، اس پہ عمل کتنا کیا، جتنا علم تھا اس کے مطابق عمل کیا تھا۔ پیارے بھائیوں، رب العالمین ایسے لوگ جو دنیا کے اندر بدعملی کی زندگی گزار کے گئے، اللہ کو نہ پہچان سکے، اپنی منمانی اور مرضی کی زندگی گزار کے گئے، جب جہنم میں جائیں گے اور جہنم کی وہ ہولناک عذاب اور جہنم کی وہ سختیاں، وہاں کا وہ رونا دھونا، چیخنا چلانا، سورہ فاطر میں رب العالمین فرماتے ہیں وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، جہنمی چیخ و پکار کے بعد ایک آرزو کریں گے، ایک تمنا کریں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، اے اللہ ایک دفعہ جہنم سے نکال دے، اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، اے اللہ تو نے 50 سال، 60 سال، 70 سال، 40 سال، 20 سال جو زندگی دی، بھولے رہے، بھٹکے رہے، احساس ہی نہیں تھا، نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، اے اللہ جیسی زندگی گزار کے آئے ہیں اب ایک دفعہ دوبارہ بھجوا دے، اب ویسے نہیں کریں گے، اب اچھے عمل کر کے آئیں گے، اب آنکھیں کھل گئی ہیں۔ جواب ملے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس عمر کے اندر اگر تم چاہتے تو عمل کر سکتے تھے؟ کیا اتنا موقع نہیں ملا کہ رب کو منانا چاہتے تو منا سکتے تھے، اللہ کو راضی کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، نیک عمل کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے؟ وجاءکم النذیر، اور پھر تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آتے رہے، اللہ کا پیغام تم تک پہنچتا رہا، لیکن تمہیں کوئی پرواہ نہیں، اور آج دوبارہ جہنم سے نکال کے دنیا میں جانے کا کوئی موقع نہیں۔ پیارے بھائیو، وہ لوگ جن کو رب العالمین جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون تلک الجنة التي اورثتموها بما کنتم تعملون۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اب دنیا کے سارے غم ختم ہو گئے، دنیا کے سارے غم، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں سب ختم، ایمان والوں کے لیے، فرما برداروں کے لیے آج تم اور تمہاری بیویاں سب کے سب اللہ کی جنت میں مہمان بن جاؤ، جنت کی اب نعمتیں تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گی، ادھر تمہاری آرزو اور تمنا ہوگی، ادھر رب العالمین کی نعمتیں تمہاری منتظر ہوں گی، اور فرمایا تلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون، اے جنتیوں پتہ ہے یہ جنت جس کا اللہ نے تمہیں آج وارث بنا دیا، یہ جنت کی نعمتیں جو تمہارا مقدر بن گئی، یہ آنکھوں کی لذت اور آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ تمہیں کیوں نصیب ہوئی؟ اللہ کی رحمت کے بعد، رب العالمین کے کرم اور فضل کے بعد، تلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون، دنیا میں جو تم عمل کیا کرتے تھے، لوگ بدعملی کا شکار تھے، تمہیں رب العالمین نے ہمت دی، نرم گرم بستر چھوڑ دیا کرتے تھے، راتوں کی لذت والی نیندیں قربان کیا کرتے تھے، اپنے یاروں کی دوستیں اور محفلیں چھوڑ کر عمل کی طرف دوڑا کرتے تھے، یہ جو دنیا میں محنت کی، دنیا میں عمل کیا، اللہ کی رحمت کے بعد اس عمل کی بدولت رب العالمین نے آج تمہیں جنتوں کا وارث بنا دیا۔ اس لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اعملوا، لوگوں عمل کرو، عمل کرو، اعملوا فکل میسر لما خلق له، آپ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے کہتے ہیں انقذی نفسک من النار، اپنی پھوپھی سیدہ صفیہ سے کہتے ہیں، چچا عباس کو مخاطب کرتے ہیں، اہل قریش والوں کو مخاطب کرتے ہیں،
اور سب کو یہی دعوت دی، لوگوں اپنا عمل کر لو، اس لیے کہ من بطأ به عمل لم یسری به نسب۔ دنیا کے اندر تمہارا خاندان، تمہاری برادری، تمہارا کنبہ قبیلہ، تمہارے تعلق جس سے مرضی ہو، خاندان اعلیٰ سے اعلیٰ، کنبہ برادری اور سب سے اعلیٰ خاندان تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن رب العالمین نے ابو لہب کا انجام قرآن مجید میں ذکر کر کے مسلمان کو یہ سبق دے دیا، لوگوں یہ نسب، یہ برادری، یہ کنبے قبیلے، یہ تعلقات، فلاں کی وجہ سے میں بچ جاؤں گا، میں فلاں کا مرید ہو گیا، فلاں صاحب وہ مجھے بچا لیں گے۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ عمل کر لے، میں محمد مصطفیٰ بھی تمہیں رب کے عذابوں سے نہیں چھڑاؤں گا۔ پیارے بھائیو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی تو عمل والوں کو نصیب ہوگی، بد عملوں اور بے عملوں کو فما تنفعهم شفاعت الشافعین، سفارش کرنے والوں کی سفارشی بھی نفع نہیں دے۔ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، علم کے ساتھ ساتھ، دعوت کے ساتھ ساتھ، تبلیغ کے ساتھ ساتھ، دینی محفل اور دینی محافل اور پروگراموں میں شرکت کے ساتھ ساتھ یہ عزم کریں، یہ نیت کریں، یہ ارادہ کریں، یہ سوچ بنائیں، اے اللہ جس چیز کا تو نے علم مجھے دے دیا، یا اللہ میری دعا یہ ہے، میری تڑپ یہ ہے، میری آرزو اور تمنا یہ ہے، یا اللہ میں علم اس لیے نہیں سیکھ رہا دنیا مل جائے، اس لیے نہیں سیکھ رہا دنیا والے میری تعریفیں کریں، اے اللہ میں اس لیے دعوت نہیں دے رہا لوگ اش اش کریں، یا اللہ میری آواز اس لیے ہے، میری پکار اس لیے ہے، میری دعوت اس لیے ہے، اور میرا یہ سیکھنا سکھانا اس لیے ہے تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں، عمل کر سکوں، اور پھر اس عمل کے ساتھ ساتھ آگے امت کو اور لوگوں کو اس عمل کی طرف دعوت دے سکوں۔ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم۔ اگر علم کی مبلغ یہ بن گئی کہ دنیا اور دنیا اور دنیا، میرے پیارے بھائیو ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ علم وہی نافع ہے جس علم کی منزل اور ہدف اللہ رب العزت کی رضا اور رب العالمین کی رضا ملتی ہے اس علم پر عمل کے ساتھ۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کرام کو اس بات کا حکم دیا، انبیاء کرام سے بڑھ کے پر اثر زبان کس کی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کرام کو بھی صرف یہ نہیں فرمایا کہ بس آگے پہنچا دو اور بس تمہاری ڈیوٹی ختم۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے رب العالمین فرماتے ہیں میرے خلیل اسلم، پہلے خود مطیع ہو جائے، اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یا اللہ میں مطیع ہو گیا۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، پہلے خود اپنی اصلاح پھر خود اپنے علم پر عمل۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے ہر نبی جس چیز کی امت کو دعوت دیتا ہے پہلے اس پہ عمل کرتا ہے، اس لیے نبیوں کی زندگی رب العالمین نمونہ بناتے ہیں۔ سیدنا شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں تو ساتھ ایک پیغام دیتے ہیں وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح۔ اے میری قوم، میں نہیں چاہتا کہ جس چیز کا تمہیں حکم دوں خود اس کی مخالفت کروں، ان اريد الا الاصلاح۔ اور یہاں امام ابن عاشور رحمہ اللہ تفسیر میں ایک بڑی زبردست بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ سیدنا شعیب اپنی قوم والوں کو یہ کہتے ہیں کہ میری قوم والو، میں اللہ کی قسم تمہارا خیر خواہ ہوں، اور خیر خواہی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو اس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں اس سے خود بھی رکتا ہوں، جس بات کا تمہیں حکم دیتا ہوں وہ خود بھی کرتا ہوں، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ میں بادشاہوں جیسا بادشاہ نہیں جو صرف آرڈر سناتے ہیں، جو صرف حکم دیتے ہیں خود اس کی مخالفت کرتے ہیں، رعایا کے لیے کچھ حکم جاری کرتے ہیں خود اس پہ عمل کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ رب کے نبی ایسے نہیں ہوتے، وہ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں، جس کا امت کو حکم دیتے ہیں خود اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، امت کے لیے قدوہ نمونہ اور اسوہ بنتے ہیں۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے فرمایا قل انی امرت ان اکون اول من اسلم،
اے میرے محبوب اعلان کیجئے لوگوں سب سے پہلا اللہ کا مطیع اور فرما بردار تو میں ہوں، مجھے آرڈر دیا گیا ہے سب سے پہلے رب کے حکموں کی پابندی کرنے والا میں بنوں۔ اور یہاں میں یہ بات کہہ دوں، العلماء ورثۃ الانبیاء انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو اللہ عمل کی دولت سے نواز دے۔ اگر رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اللہ نے اس منصب کے لیے چن لیا ہے، رب العالمین نے ہمیں منبر و محراب کا وارث بنایا ہے، تو کیا یہ وراثت یہی ہے کہ محمد مصطفیٰ کے پیغاموں کو دنیا تک منتقل کر دیا جائے اور بس؟ جبکہ اللہ کے نبی کے وارثوں کا طریقہ تو یہ ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، خود عمل کیا پھر امت کو دعوت دی، خود عمل کر کے دکھایا، قدوہ اور نمونہ۔ اسی لیے کہ لوگ جو ایک داعی ہوتا ہے، ایک عالم ہوتا ہے، ایک علم کا طالب علم ہوتا ہے، ایک دین سیکھنے والا سکھانے والا ہوتا ہے، لوگ صرف اسے نہیں دیکھتے، لوگ اس کے بیوی بچوں کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے شاگردوں کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے تعلق والوں کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے دوست یاروں کو بھی دیکھتے ہیں، اس کی محفل کیسی ہے، اس کی مجلس کیسی ہے، اس کی چال کیسی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، اس کا بولنا اور اس کا لباس کیسا ہے۔ اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب کوئی فیصلہ کرنے لگتے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو بلاتے اور کہتے، اے میرے رشتہ داروں، اے میرے گھر والوں، یاد رکھنا لوگ تمہاری طرف ایسے دیکھتے ہیں جس طرح ایک چیل گوشت کی طرف دیکھتی ہے۔ لوگ ایسے عقابوں اور چیلوں کی نظروں سے تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ یاد رکھنا باقی لوگوں کے لیے اکیلی سزا ہوگی، اگر تم میں سے کسی نے مخالفت کی تو ڈبل سزا پاؤ گے، اس لیے کہ تمہارا میرے ساتھ تعلق ہے۔ پیارے بھائیوں، رب العالمین ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین نے جب انبیاء کرام کو یہ حکم دیا، انبیاء کرام نے عمل کیا۔ میں یہاں یہ بات کہہ دوں، اگر آج کا طالب علم، آج کا میرے جیسا اور آپ جیسا کوئی داعی یہ سمجھتا ہے کہ اصل کمال اس زبان کا ہوتا ہے، زبان کی مٹھاس، زبان کے اندر اثر ہوتا ہے، یاد رکھیں رب کعبہ کی قسم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پر اثر زبان کائنات میں کسی کی ہو نہیں سکتی۔ آپ سے پڑھ کے زبان کی تاثیر کس کی ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ بن کے دکھاتے، عمل کر کے دکھاتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پڑھ کے آپ کے حکموں پہ عمل پیرا ہونے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول بھی جب دعوت دیتے، کوئی عمل کروانا چاہتے، صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے سونے کی انگوٹھی اتار کے پھینک دی، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ، 1 منٹ کی بات، 2 منٹوں کی بات، جب عمل کر کے دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی اتار کے پھینکی، سب صحابہ نے بھی انگوٹھیاں اتار کے پھینک دی۔ آپ روزے کی حالت میں ہیں، روزہ افطار کرنا چاہتے ہیں، اللہ اکبر، طریقہ کیا اپنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ بیٹھے، سب کے سامنے پیالہ منگوایا، اور سب کے سامنے جب لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے پیالہ، آپ نے وہ دودھ یا پانی تناول فرمایا، نوش فرمایا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے روزہ چھوڑ دیا، سب لوگوں نے روزے چھوڑ دیے۔ عمل کی دعوت، رب العالمین ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، سلف صالحین کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ آج میں نے اور آپ نے نماز کے بارے میں کتنی پیغام، کتنی دفعہ کیا کچھ نہیں سنا۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت کی عدالت میں جہاں انسان کے پیشی اور سوالات ہونے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں، اللہ اکبر، آج کا طالب علم کہتا ہے کہ امتحان ہے اور کوئی گیس لگ جائے، اندازہ ہو جائے پیپر میں سوال کون سا آنا ہے، محنت کرتا ہے کہ یہ سوال کا اندازہ ہے کہ پیپر میں آئے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک پیپر ہم نے وہاں اللہ کے سامنے بھی جا کے دینا ہے، اور اس پیپر کا پہلا سوال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا
کہ اے لوگوں سب سے پہلا سوال تم سے کیا ہونا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، میری اور آپ کی اس سے بڑی بد نصیبی اور محرومی کیا ہو سکتی ہے کہ 40 سال کی زندگی گزار بیٹھے، 50-60 سال گزار کے دنیا سے جائیں، لیکن ایک سوال کا بھی صحیح جواب میرے اور آپ کے پاس نہ ہو۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، اور نبی کائنات نے گارنٹی دی، لوگوں یہ جو پہلا سوال ہوگا اس پیپر کا، جو یہ سوال حل کر لے گا باقی سارے سوالات میں بھی کامیاب ہوگا، اور اگر یہ پہلا سوال ہی ناکام ہو گیا باقی سوالات میں بھی ناکامی مقدر بنے گی۔ اگر میں پوری زندگی گزار چکا اور اللہ رب العزت نے شعور دیا اس کے بعد بھی 30 سال گزار چکا، کوئی پتہ نہیں کب اللہ کی طرف سے پیغام آ جائے، لیکن ابھی تک بھی مجھے اس بات کی تسلی نہیں، اور میری نمازوں کی حالت یہ ہے، ایک پڑھ لی تو 2 چھوڑ دی، 4 پڑھ لی تو 1 چھوڑ دی، ہفتہ پڑھ لی تو ہفتہ چھوڑ دی، اور اگر پڑھتا ہوں تو سستی کا مارا ہوا سب سے پیچھے پیچھے، جماعت سے پیچھے، یہاں پڑھ لی پابندی کر لی اس لیے کہ یہاں اساتذہ کا ڈر اور خوف، یہاں کھینچنے والے پیچھا کرنے والے، جب گھر گیا وہاں کون پوچھنے والا، کون دیکھنے والا، زندگی میں کیا سیکھا؟ ایک سوال کا جواب، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ۔ اور جنہوں نے اللہ کے نبی کی فرامین پہ عمل کیا، فرضی نمازیں تو دور کی بات ہے، جن کے اندر عمل کا جذبہ تھا، تڑپ تھی کہ سن لیا کرنا ہے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ روایت صحیح مسلم میں، من صلی 12 رکعۃ فی یوم ولیلہ بنی لہ بیت فی الجنہ۔ فرض نماز کا نہیں کہا، اس لیے کہ فرض نماز اور مسلمان چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، بلکہ یہاں مجھے بات یاد آ گئی امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو، مسلمانوں کا اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ جتنے بھی گناہ ہیں ان میں سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ زنا کرنے سے بڑا گناہ، چوری کرنے سے بڑا گناہ، شراب پینے سے بڑا گناہ، ڈاکہ ڈالنے سے بڑا گناہ، زانی سے ہر ایک نفرت کرتا ہے، شرابی سے ہر ایک نفرت کرتا ہے، ڈاکو سے ہر ایک نفرت کرتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو، یہ گناہ چھوٹے ہیں اور نماز کا چھوڑ دینا ان گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو بھی اس نہج پہ اللہ لانے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث سنی، میں نے اور آپ نے بھی یہ حدیث سنی اور پہلے بھی سنی ہوگی کئی دفعہ۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جو دن اور رات میں 12 سنتوں کی حفاظت کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت، 12 رکعات کی جو حفاظت کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی، زندگی میں کوئی دن اور رات ایسا نہیں گزرا جب میں نے یہ 12 سنتیں ادا نہ کی ہوں۔ قربان جائیے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرنے والے راوی امام عنبسہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب سے یہ حدیث میں نے سیدہ ام حبیبہ سے سنی، پوری زندگی گزر گئی ہے، آج تک میں نے کسی دن اور رات میں یہ 12 سنتیں نہیں چھوڑی۔ ان سے بیان کرنے والے راوی سیدنا عنبسہ رحمہ اللہ سے عمر بن سالم، وہ نعمان بن سالم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے سیدنا عنبسہ سے یہ حدیث سنی اس کے بعد آج تک زندگی میں کوئی دن اور رات ایسا نہیں گزرا جب میں نے یہ 12 رکعات یا یہ سنتیں چھوڑ دی ہوں۔ عنبسہ سے بیان کرنے والے عمر بن عوس اور ان سے نعمان بن سالم، ہر ایک یہی کہہ رہا ہے، سیدنا عنبسہ بھی، عمر بن عوس بھی، نعمان بن سالم بھی،
جب سے یہ حدیث سنی آج تک زندگی میں کوئی دن رات ایسا گزرا ہی نہیں جب ان سنتوں کی پابندی نہ کی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی کہے یا نہ کہے، استاذ پیچھے کھڑا ہے یا نہیں کھڑا، والد دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، مقتدیوں کی نظر ہے یا نہیں، میں نے لوگوں کو دعوت دی ہے، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں یا نہیں، میں تو دیندار ہوں اور اپنے آپ کو دیندار کہلواتا ہوں، نہیں میرے پیارے بھائیو، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کو بھی ایک عمل بتایا تھا، اور یہ کوئی ایسا عمل نہیں جو میں اور آج پہلے دن سن رہے ہو، پہلے بھی سنا ہے۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا اللہ کے رسول کے پاس گئی، گھر میں ایک خادم چاہیے، آپ نے ایک عمل بتایا، سب کو یاد ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا رات سونے سے پہلے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر کہنا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فما ترکتها بعد، جس دن اللہ کے رسول ہمارے گھر میں تشریف لائے اور آپ نے ہمیں یہ وظیفہ، یہ عمل بتایا، اس دن سے لے کے آج تک علی کی زندگی میں کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ جب میں نے یہ عمل نہ کیا ہو اور یہ کلمات پڑھے بغیر علی سو گئے۔ ابن القوا مسند احمد کی روایت کے الفاظ کہتے ہیں ولا لیلۃ ستین، امیر المؤمنین ایک رات تو آپ کی زندگی میں ایسی گزر ہی گئی ہوگی جب آپ یہ کلمات نہیں پڑھ سکے ہوں گے، اور وہ ہے جنگ صفین کی رات، جب تلواریں چل رہی تھیں اور ہزاروں کی تعداد میں لاشیں گر رہی تھیں، اس رات تو آپ یہ وظیفہ نہیں کر سکے ہوں گے۔ فرماتے ہیں ولا لیلۃ ستین، علی نے اس رات بھی یہ عمل ترک نہیں کیا، عمل چھوڑا نہیں۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو بھی اللہ توفیق نصیب فرما دے، رات کو جب بستر پہ جائیں یہ عمل کر کے سوئیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے گارنٹی دی تھی، فرمایا لوگوں میں 2 عمل تمہیں بتاتا ہوں، کوئی بھی میری امت میں سے جو اس کی حفاظت کر کے آئے گا وہ جنت میں جائے گا، لیکن یاد رکھو اس پہ عمل کرنے والے تھوڑے ہوں گے۔ فرمایا عمل بڑا آسان ہے، فرمایا رات کو سوتے وقت 100 دفعہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، 33 مرتبہ، 34 مرتبہ، 100 دفعہ یہ، اور فرمایا ہر نماز کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر۔ فرمایا میری امت کا کوئی بھی شخص جو ان دونوں عملوں کی حفاظت کر کے آئے گا وہ اللہ کی جنت کا وارث ہے، لیکن فرمایا اس پہ عمل کرنے والے تھوڑے ہوئے۔ کیوں؟ نماز پڑھی، ادھر خیال آ گیا یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، نماز پڑھی اور دوڑ لگا دی، اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ 10 دفعہ یہ کلمات کہہ لیے جاتے۔ رات کو بستر پہ آئے، ارادہ ہے، نیت ہے یہ کلمات کہنے کی، شیطان نے تھپکی دی، سلا دیا، سو گئے، اور اسی طرح نیند آ گئی، پڑے بغیر سو گئے۔ پیارے بھائیو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگیوں میں اس طرح کے واقعات کئی ایک ہیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی روایت مسند احمد میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن میری اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی، میں نے آگے بڑھ کے آپ کا ہاتھ تھام لیا اور میں نے ایک سوال کیا، ما نجات المؤمن، یا رسول اللہ مومن کی نجات کس میں ہے؟ صحابہ کرام کے سوالات ہوتے تھے جس کا تعلق عملی زندگی سے ہوتا تھا، ہمارے سوالات ہوتے ہیں معلومات اکٹھی کرنے کے لیے، علم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، معلومات ہونی چاہیے۔ ما نجات المؤمن، مختصر سوال، عملی زندگی سے تعلق، یا رسول اللہ میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے 3 باتیں بتائیں، احرس لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ عقبہ اپنی زبان پہ قابو رکھنا، اپنے گناہوں پہ آنسو بہانا، اور آوارہ گردی کی بجائے اپنے گھر میں بیٹھنا، ولیسعک بیتک، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے، یہ کامیابی کے 3 راز ہیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن پھر میری ملاقات ہوئی، اس دن محمد مصطفیٰ نے آگے بڑھ کے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے فرمایا کہ عقبہ الا اعلمک 3 سور، عقبہ میرا دل چاہتا ہے کہ آج تمہیں ایسی 3 صورتیں سکھا دوں، ان جیسی صورتیں، ان سے بہتر صورتیں اللہ نے نہ تورات میں اسے اتاری ہیں، نہ
انجیل میں اتاری ہے، نہ زبور میں اتاری ہے، نہ قرآن میں اتاری ہے۔ عقبہ میرا دل چاہتا ہے تمہیں 3 ایسی صورتیں سکھا دوں، ان جیسی صورتیں اللہ نے کسی کتاب میں نہیں اتاری، ان سے بہتر۔ لیکن عقبہ میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہے، لا تنساہن، لا تنساہن ولا تبت لیلۃ حتی تقرأہن۔ عقبہ یاد رکھنا ان صورتوں کو کبھی بھلانا نہیں، اور کبھی بھی رات کو یہ صورتیں پڑھے بغیر تم نے سونا نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صورتیں سکھا دیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اور فرمایا عقبہ کبھی بھی ان کو بھلانا نہیں، اور کبھی بھی یہ صورتیں پڑھے بغیر رات کو سونا نہیں۔ تو سیدنا عقبہ نے کوئی 2-3 دن تو عمل کیا ہی ہوگا، یا اگلے مہینے تک، آئندہ شب تربیت تک، یا 1 مہینے تک۔ مسند احمد اور جامع ترمذی کی روایت کے الفاظ، سیدنا عقبہ کہتے ہیں فما نسیتہن منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنساہن۔ جب اللہ کے نبی نے مجھے کہہ دیا اس دن سے آج تک عقبہ نہ ان صورتوں کو بھولا ہے۔ وما بت لیلۃ حتی اقرأہن، آج تک زندگی میں ایک رات بھی عقبہ کی ایسی نہیں گزری کہ جب یہ تینوں صورتیں بغیر پڑھے عقبہ کو نیند آ گئی ہو اور عقبہ سو گئے۔ عمل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، عمل کی اللہ سے توفیق مانگے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے اپنی بہن سیدہ حفصہ کے گھر میں گئے۔ صحیح بخاری کی روایت، لمبا قصہ ہے، جہنم کا ایک منظر دکھایا گیا، خواب دیکھا، خواب کی تعبیر اپنی بہن سے گزارش کی، اللہ کے رسول سے مجھے خواب کی تعبیر پوچھ کے بتائیں۔ اللہ کے رسول نے جو خواب کی تعبیر فرمائی، اس وقت سیدنا عبداللہ بھی جوان تھے، 14، 15، 16 سال کی عمر۔ محمد مصطفیٰ نے جو تعبیر کی، عبداللہ رجل صالح لو کان یصلی من اللیل، عبداللہ بندہ نیک ہے، نیک آدمی ہے، لیکن اگر تہجد پڑھے تو، اگر تہجد پڑھنی شروع کر دے، راوی بیان کرتے ہیں اس کے بعد پوری زندگی اس واقعے کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ لا ینام من اللیل الا قلیلا، پوری زندگی رات کو پھر عبداللہ بن عمر کم ہی سویا کرتے تھے، رات کا اکثر حصہ رب کے سامنے مصلی پہ ہی گزرا کرتا تھا۔ عمل تو یہ ہے، رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، سلف صالحین کی زندگیاں رب العالمین نے ان کو ایسے نہیں برکات سے نوازا، ان کی زندگیوں کے اندر ایک ایک عمل پہ۔ جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی لمبی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نصیحتیں کی۔ ایک نصیحت میں آپ بھائیوں کو اور خصوصاً اپنے بیٹوں کو اور اپنے بھائیوں کو، عزیز طلباء کو کرنا چاہوں گا۔ مجھے اور آپ کو یہ یاد ہے اور ہونا چاہیے کہ رفع الیدین اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ بات بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ پاؤں سے پاؤں ملانا اور دیگر بہت ساری سنتیں ہمیں ازبر ہیں۔ یاد رکھیں میرے آقا کی یہ بھی سنت ہے کہ آپ نے پوری زندگی کسی کو گالی نہیں دی، پوری زندگی کسی کو گالی نہیں دی، یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے۔ اور اللہ کے رسول نے سیدنا جابر بن سلیم کو بھی کہا تھا لا تسبن احدا، جابر کسی کو گالی نہیں دینی۔ تو سیدنا جابر بدری صحابی، مزاج ذرا سخت تھا، فرمایا لا تسبن احدا، جابر کسی کو گالی نہیں دینی۔ تو پھر کتنے کو دن عمل کیا ہوگا؟ سیدنا جابر کہتے ہیں، سنن نبی داؤد کے الفاظ، فما سببت بعدہ حرا ولا عبدا ولا شاتا ولا بعیرا، اس کے بعد پوری زندگی گزر گئی، نہ کسی آزاد کو جابر نے گالی دی، نہ کسی غلام کو گالی دی، کسی انسان کو گالی دینا تو دور کی بات ہے، میں نے کسی اونٹ اور بکری کو بھی گالی نہیں دی، کسی حیوان کو بھی گالی نہیں دی۔ عمل تو یہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، میں نے اور آپ نے یہ احادیث پتہ نہیں کتنی دفعہ سنی کہ لوگوں غیبت کرنا بڑا جرم ہے، مسلمانوں کی غیبت، اور شاید ہی آج
علم والوں کی کوئی محفل یا طلباء کی محفل یا دین والوں کی محفل یا تاجروں کی محفل یا دنیا داروں کی محفل یا دکانداروں کی محفل یا عورتوں کی محفل، جہاں بھی چار بیٹھے ہیں بہترین مرغوب ترین مشغلہ یہی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ سنا کہ غیبت کرنا حرام ہے، پوری زندگی گزر گئی محمد بن اسماعیل نے کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کی غیبت نہیں کی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے جرائم سے اللہ محفوظ فرمائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ہم ایک ایک مجلس میں کتنی احادیث سن جاتے ہیں، ٹس سے مس نہیں، پرواہ کوئی نہیں، اپنا چہرہ بھی محمد مصطفیٰ جیسا بنانے کے لیے تیار نہیں، اپنے لباس کو اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے سنا شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا یہ گناہ ہی نہیں، تکبر میں آتا ہے، جہنم میں اتنا حصہ جلے گا، بار بار سنا، لیکن ہماری سوچ یہ ہے کہ زینت تو ہے نہیں، اس میں پرواہ کوئی نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ما کتبت حدیثا قط الا وقد عملت به، فرماتے ہیں پوری زندگی میں کبھی کوئی ایسی حدیث احمد بن حنبل نے لکھی نہیں جس پر احمد بن حنبل نے عمل نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے اور آپ نے بھی کتنی دفعہ سنا ہوگا بیوہ عورتوں کی کفالت، یتیم بچوں کی کفالت، مساکین کے اوپر خرچ کرنا، اس کے فضائل، اس کی عظمتیں۔ اللہ اکبر۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جب سن لیا پھر عمل شروع کیا اور پوری زندگی عمل کر رہے ہیں، کسی کو خبر ہی نہیں۔ زین العابدین رحمہ اللہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، اللہ اکبر، انا وکافل الیتیم ہکذا فی الجنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے جس طرح انگلیاں اکٹھی ہیں۔ اپنی برادری کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، مدارس میں پڑھنے والے طلباء میں کتنے ایسے ہوں گے یتیم جن کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں۔ مجھے اللہ نے وسعت دی، برکت دی، بینک بیلنس بھی ہے، پراپرٹی بھی ہے، جائیدادیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جمع کیے جا رہا ہوں مالی مالی مالی، لیکن کوئی پرواہ نہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے زین العابدین رحمہ اللہ پوری زندگی عمل کر رہے ہیں مدینے کے اندر، کسی کو خبر ہی نہیں۔ مدینے کے اندر ایسے گھرانے ہیں، رات کے وقت کوئی آتا ہے اور راشن رکھ کے چلا جاتا ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں کفالت کون کر رہا ہے۔ پتہ اس وقت چلا جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو پتہ چلا کہ یہ کفالت کرنے والے، پرورش کرنے والے، سہارا بننے والے بے سہاروں کا اور ان کے گھروں کے اندر یہ راشن پہنچانے والے، یہ تو وہ تھے جو دنیا سے چلے گئے، اور کمر کے اوپر جو ان کے نہلانے والوں نے نشانات دیکھے وہ رات کو بوجھ اٹھانے کے نشان تھے، جو خود کمر پہ لاد کے ان کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے۔ کسی کی معاونت بھی نہیں لی، نہ کوئی تصویر اور نہ کوئی اشتہار۔ آج کسی کی مدد بعد میں کرتے ہیں، کسی کو روپیات بعد میں دیتے ہیں اور اشتہار پہلے لگ جاتا ہے۔ اللہ ہمارے عمل کے اندر اخلاص پیدا فرما دے۔ پیارے بھائیوں، ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ، ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ ایک حدیث سنی، بیٹھ گئے، اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے کتنا عرصہ؟ کم از کم 40 سال اور زیادہ سے زیادہ 70 سال، یا اس کے دوران اتنا عرصہ ایک حدیث سنی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ کہا جب سے یہ حدیث سنی ہے اس سے بڑا انسان ہے ہی کوئی نہیں، اس سے بڑی عظمت ہے ہی کوئی نہیں۔ فرماتے اس حدیث نے مجھے یہاں اللہ کا قرآن پڑھانے کے لیے بٹھا دیا اور پوری زندگی گزاری۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، واقعات بہت ہیں، ہم نے سنا بھی بہت کچھ ہے، بس ایک فکر دینا چاہتا ہوں کہ رب العالمین میرا اور آپ کا یہ مزاج بنا دے، اللہ ہماری یہ سوچ بنا دے کہ جو سنیں، جو پڑھیں، جو سیکھیں، جو سکھائیں، اللہ سے توفیق مانگیں، یا اللہ مجھے اس پر عمل کی بھی توفیق دے دے۔ اور یاد رکھیں جہاں اللہ کی رحمتیں بڑی ہیں وہاں اگر عمل نہ کیا، بدعملی کے نتیجے میں پھر گرفت بھی اتنی سخت ہے، پکڑ بھی اتنی سخت ہے۔ قرآن مجید میں وہ بدترین مثال
کتے کی مثال رب العالمین نے بیان فرمائی تو اس بدبخت انسان کے لیے جس کو اللہ رب العزت نے علم سے نوازا تھا، فرمایا ہم نے دیا اسے علم، سب کچھ دیا، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، لیکن اس نے پستی کو ترجیح دی، خواہشات کا پجاری بن گیا اور عمل نہ کیا، بدعملی کی طرف چلا گیا، خواہشات کے پیچھے بھاگنے لگ گیا۔ فرمایا اس کی مثال تو بدترین کتے کی مثال ہے۔ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے اور بدعملی سے اللہ محفوظ فرمائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کے موقع پہ مجھے ایک منظر دکھایا گیا، بلکہ خواب کا واقعہ ہے سیدنا جابر بن سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں، اور یہ بھی بڑی طویل حدیث ہے۔ اس میں اللہ کے رسول نے ایک منظر دیکھا، فرمایا میں ایک شخص کے پاس آیا کہ جس کو لٹایا گیا ہے اور اس کے پاس ایک دوسرا شخص کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں بہت بڑا بھاری بھرکم پتھر ہے، اور وہ اس کے سر پہ مارتا ہے اور اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور پتھر لڑک کے دور چلا جاتا ہے۔ وہ جب پتھر اٹھانے جاتا ہے واپس آتا ہے تو اس کا سر پھر اپنی اصلی حالت میں آ چکا ہوتا ہے، یہ پھر اس کے اوپر مارتا ہے اور پھر جو ہے اس کا سر جو ہے وہ مٹی اور ریت بن جاتا ہے۔ مسلسل یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو میں نے جب پوچھا کہ یہ کون ہے تو مجھے بتایا گیا کہ وہ شخص جس کا سر کچلا جا رہا تھا، آپ نے یہ منظر دیکھا، یہ وہ انسان تھا الذی یأخذ القرآن فیرفضہ وینام عن الصلاۃ المکتوبہ۔ یہ وہ بدبخت انسان تھا جس کو اللہ نے قرآن کے علم سے نوازا، قرآن کی دولت دی، لیکن اس نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، قرآن کے احکامات کو چھوڑ دیا، قرآن سے اعراض کر لیا، ترک کر دیا قرآن کو، اور اتنا غافل ہوا، دنیا میں ایسا مست اور مگن ہوا، اللہ کے دین سے ایسا اعراض کیا کہ فرضی نماز سے بھی غافل ہو گیا، اذانیں ہوتی رہتی تھیں اور یہ غفلت کی نیند سویا رہتا تھا۔ یہ اس انسان کا انجام ہے، بدعمل انسان کا انجام۔ رب العالمین محفوظ فرمائے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک شخص قیامت والے دن جہنم کے اندر، یہ منظر کہ وہ جہنم کے اندر اس کی انتڑیاں نکلی ہوئی پیٹ سے اور اپنی ہی انتڑیوں کے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہے، اس سے لوگ سوال کریں گے کیا تو وہ نہیں ہے جو ہمیں برائیوں سے منع کرتا تھا؟ کیا تو وہ نہیں ہے جو ہمیں نیکیوں کا حکم دیا کرتا تھا؟ جواب دے گا كنت آمر بالمعروف ولا آتیہ وانہا عن المنکر وآتیہ، میں تمہیں تو برائیوں سے روکتا تھا، خود بدعمل تھا، تمہیں تو نیکیوں کا کہتا تھا، خود بدعملی کا شکار رہا، تمہیں روکتا تھا، خود رکتا نہیں تھا، تمہیں عمل کا کہتا تھا، خود عمل کرتا نہیں تھا۔ پیارے بھائیوں، رب العالمین ہم سب کو عمل کی دولت سے رب العالمین نواز دے۔ علم یہ بھی ضروری ہے اور علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے، دعوت یہ بھی ضروری ہے، انبیاء کرام کا مشن ہے بلغوا انی ولو آیہ، لیکن یاد رکھیں اس دعوت کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخر میں صرف 2 باتیں کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پیارے بھائیوں، زندگی کے اندر یہ قاعدہ بنا لیں کہ اللہ نے جس عمل کا موقع دے دیا میں اس عمل کو چھوڑوں گا نہیں، یہ سمجھ کر کہ یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، یہ تو حقیر سی نیکی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ جب رب نے چانس دے دیا ہے، اللہ نے موقع دے دیا ہے، یہ رب کی کرم نوازی ہے، تجھ سے تیرے علاوہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس اس نیکی کا موقع ہی نہیں ہوگا، تجھے اللہ نے موقع دے دیا ہے، یہ کہہ کر کہ یہ معمولی نیکی ہے کبھی نہ چھوڑے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضابطہ دیا، لوگوں کبھی بھی کسی عمل کو حقیر نہ جاننا، معمولی نہ جاننا۔ کیا پتا کس عمل کو میں نے اور آپ نے معمولی سمجھ کے چھوڑ دیا، وہی عمل
اللہ کے ہاں جنتوں کا وارث بنانے کا ذریعہ بن جائے، وہی عمل جو میری اور آپ کی نظر میں معمولی تھا، وہی اللہ کے ہاں سارے گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے۔ اور اللہ کے رسول نے ایسی مثالیں دیں، وہ زانیہ عورت جس نے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ کو یہ عمل انسان کو نہیں، سگے باپ کو نہیں، سگی ماں کو نہیں، کسی یتیم کو نہیں، کسی بیوہ کو نہیں، کسی پیاسے مسلمان کو نہیں، کسی تڑپتے اور ضرورت مند اور بلکتے ہوئے مسلمان کو نہیں، ایک کتے کو زیہون کو پانی پلایا۔ رب کبریا کو یہ عمل پسند آیا، اس ایک عمل کی بدولت اللہ نے ساری زندگی کے گناہ معاف کر کے اللہ نے جنت کا وارث بنایا۔ کیا پتہ کس عمل سے میری اور آپ کی نجات ممکن ہے۔ اور دوسری بات، جس عمل کا اللہ نے موقع دے دیا ہے اس میں تاخیر نہ کریں، اس کو لیٹ نہ کریں کہ چلو کل کر لوں گا، اگلے ہفتے کر لوں گا، آئندہ ہفتے سے شروع کر دوں گا۔ نماز پڑھ لے بھائی، جی ابھی ذرا فارغ ہو جاؤں کاروبار سے، انشاءاللہ پڑھنا شروع کر دوں گا۔ میرے پیارے بھائی، کیا خبر، کیا خبر، کل تو آئے، اگلا ہفتہ تو آئے، اگلا سال تو آئے، اگلا دن تو آئے، اگلا لمحہ تو آئے، لیکن تیری سانسیں رک چکی ہوں، تیرے اعضاء جواب دے چکے ہوں، تیرے اندر ہمت نہ رہے، موت اپنی آغوش میں لے لے۔ اس لیے جس عمل کا رب نے چانس دے دیا ہے اس میں لیٹ نہ کریں، تاخیر نہ کریں، کر گزریں۔ کیا پتہ زندگی کا یہی آخری عمل ہو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے آتے ہیں، سجدے کی حالت میں ہی اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، کیا خبر تھی کہ زندگی کی آخری نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں نیکی کا ارادہ کر کے نکلتے ہیں، ابھی وہ نیکی پوری نہیں کر پاتے، وقت پہلے آ جاتا ہے۔ اس لیے لیٹ نہ کریں، تاخیر نہ کریں، بھروسہ کوئی نہیں، اس لیے کہ بوڑھے بیٹھے ہوتے ہیں، جوانوں کا وقت آ جاتا ہے، دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار جو یہ بیان کیا ہے خالق کائنات، مجھے بھی اور آپ بھائیوں کو بھی اللہ اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین علم والوں سے جوڑے رکھے، اللہ دین سے منسلک رکھے، اور رب العالمین ربانی بنائے، اور ربانی کونوا ربانیین، ربانی وہ ہوتا ہے، امام بغوی ابو عبیدہ کا قول لائے، لوگوں ربانی وہ ہوتا ہے جو علم سیکھتا ہے، اس علم پہ عمل کرتا ہے اور پھر اس کو آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ ہمیں ربانی بنائے، علم سیکھنے والا، علم سکھانے والا اور اس علم پہ عمل کرنے والا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔